اور ویسے بھی جب محرم کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو مظلوم کربلا فرزند مولائے کائنات حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد ہر مسلمان کے دل میں تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ لہذا آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محرم کی 10 تاریخ میں یعنی عاشورہ کے دن جس تاریخ میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس تاریخ میں آپ کو 3 کام لازمی کر لینے ہیں، اور 3 کام آپ کو بالکل نہیں کرنا، ورنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے برکتیں ختم کر دی جائیں گی۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 3 کام جو عاشورہ کے دن آپ کو لازمی کرنے ہیں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا وہ 3 کام جو محرم کی 10 تاریخ میں آپ کو بالکل نہیں کرنے ہیں۔ تو پہلا کام جو عاشورہ کے دن آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، آپ بیمار نہ ہوں، سفر کی حالت میں نہ ہوں، تو آپ روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھنا ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہر سال محرم کی 10 تاریخ میں حضور روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھا جاتا تھا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اسی ماہ محرم کے ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ میں رمضان کے روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کا ایک سوال حضور کی بارگاہ میں ایک بار ہوا تھا، اور اس وقت میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے تو تم محرم کے روزے رکھو، کیونکہ محرم کا مہینہ اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، اور جو شخص محرم کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص محرم میں روزہ رکھتا ہے تو محرم میں روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے اس نے پچھلے 30 دنوں کے روزے رکھے ہیں، یعنی 1 مہینے کے لگاتار جس نے روزے رکھے جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ محرم شریف میں روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی شرعی مجبوری لاحق نہ ہو تو محرم کی 10 تاریخ میں آپ روزہ ضرور رکھیں، سنت بھی ادا ہو جائے گی حضور کی، اور اس روزے کی آپ کو فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا کام جو آپ کو محرم کی 10 تاریخ میں کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنی ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ سچی توبہ پسند ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اے لوگو تم سب خطا کار ہو، اور تم میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا ہو جانے کے بعد سچے من سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لے، اور جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کو محرم کی 10 تاریخ میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ میں ہی اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی پروردگار ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ محرم کی 10 تاریخ میں یعنی عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی۔ لہذا محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن جو ہے توبہ کی مقبولیت کا دن ہے۔ اس دن ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، خصوصاً افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے، اور فرض نمازوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عاشورہ کی برکت سے ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو دوسرا کام جو آپ کو عاشورہ کے دن کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو آپ کو عاشورہ کے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، غریبوں فقیروں پر صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ اس چیز کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، یعنی امام حسین کے نام پر آپ عاشورہ کے دن سبیل لگائیں، لوگوں کو شربت پلائیں۔ اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کریں، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی کریں، اپنے اہل و عیال
عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ اچھے اچھے پکوان، اچھے اچھے کھانے بنوائیں، اپنے گھر والوں کو کھلوائیں، اس پر فاتحہ، نیاز نذر، درود شریف وغیرہ پڑھیں اور نیاز نذر کریں، اپنے گھر والوں کو کھلوائیں۔ کیونکہ ارشاد فرمایا گیا کہ محرم کی 10 تاریخ میں جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، بلکہ پورے سال اس کو رزق کی تنگیوں سے پروردگار نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا ذاتی مشاہدہ کیا کہ ہم نے کئی سال محرم کی 10 تاریخ میں اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، اپنے ہاتھ کو کھولا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، اپنے گھر بار پر، اپنے اہل و عیال پر جو ہے وہ خرچ کیا، تو ہم نے اس کی برکتیں دیکھی کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائی۔ تو تیسرا کام جو آپ کو عاشورہ کے دن کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے اہل و عیال پر آپ کو خرچ کرنا ہے، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنوانا ہے، ان کو کھلوانا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کا، بھوکوں کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے، ان کے لیے اپنا دسترخوان وسیع کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھولنا ہے۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو عاشورہ کے دن یہ 3 کام آپ کو لازمی کر لینے ہیں۔ پہلا کام تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، دوسرا عاشورہ کے دن آپ کو کثرت سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور تیسرا اپنے ہاتھوں کو کھولنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 3 کام جو آپ کو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم شریف کے دن آپ کو بالکل نہیں کرنے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ پہلی چیز، آپ کو نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے۔ بلکہ عاشورہ کے دن اگر پہلے سے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی چھوڑ کر پڑھتے ہیں، تو عاشورہ کے دن آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے عہد کریں، سچے دل سے وعدہ کریں کہ اب آئندہ آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو تعزیہ دار ہیں، تعزیہ بناتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رات بھر تعزیہ بناتے رہتے ہیں، تعزیے کے سامنے جو ہے وہ کرسی ڈالے ہوئے، میز ڈالے ہوئے، پلنگ ڈالے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، رات بھر گپے شپے لڑاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد نہیں جا پاتے، تعزیہ بناتے رہتے ہیں۔ تعزیہ بنانا صحیح ہے، غلط ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز تو سب پر فرض ہے، نماز تو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کل قیامت کے دن جو آپ سے سوال ہونا ہے وہ تعزیے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے تعزیہ بنایا کہ نہیں بنایا، تعزیہ بڑا بنایا کہ چھوٹا بنایا، تعزیے میں کتنا خرچ کیا، تعزیے میں چندہ دیا کہ نہیں دیا، یہ سوال آپ سے نہیں ہونا ہے۔ سوال کل قیامت کے دن اگر آپ سے ہوگا تو یہ ہوگا روز محشر کے جانگ اداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ سب سے پہلے روز محشر آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے سجدے مکمل ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کی نمازیں پوری ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے نماز کے متعلق سوال ہوگا، تعزیے کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو اب آپ ذرا خود غور کریں کہ جس چیز کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں ہونا ہے اس چیز کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جس چیز کے تعلق سے سوال ہونا ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی کوئی پرواہ اور کوئی فکر کسی کو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو گویا اس نے اعلانیہ طور پر کفر کر لیا۔ یعنی نماز کا چھوڑنا کفر کے کرنے کے جیسا کام ہے، کفر کے کرنے کے جیسا عمل ہے، اور مسلمان کی یہ شان شانی نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کربلا سے جو ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کربلا جو ہوا امام حسین کی شہادت ہوئی وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، تو کربلا سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ مردوں کو نماز کی پابندی کا، سجدے کا سبق ملتا ہے، اور عورتوں کو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ یہ کربلا کا سب سے بڑا سبق ہے۔ لہذا ہمارے ان تعزیہ داروں کو جو تعزیے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نمازوں کو چھوڑے رہتے ہیں اور نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، ایسے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی آخرت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ یہ تعزیے بنانا، ڈھول بجانا، ماتم کرنا اور اس تعزیے کے نام پر طرح طرح کی خرافات و بدعات کرنا، یہ چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کے قہر و غضب سے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ کل قیامت کے دن جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا تو حساب و کتاب بڑی سختی سے لیا جائے گا، اس لیے اس بات کو خاص طور پر دھیان رکھیں۔ اور دوسرا کام جو عاشورہ کے دن آپ کو بالکل نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے خلاف آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے۔
یہ ہمارے بہت سے تعزیہ دار جو تعزیہ داری کے نام پر بڑے بڑے لمبے لمبے ساؤنڈ لگا لیتے ہیں، ڈی جے سسٹم لگا لیا جاتا ہے، ٹھیلی وغیرہ منگا لی جاتی ہے، پھر تعزیے گلیوں میں کوچوں میں گھمائے جاتے ہیں، سڑکوں پر نکالے جاتے ہیں، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، لمبا لمبا جام لگا دیا جاتا ہے، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی دوا لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مریض ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو تعزیہ داری کے نام پر جو خرافاتیں اور بدعات کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ شریعت مطہرہ سے ان تمام چیزوں کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں ہمیشہ اس کام کو ترجیح دیں شریعت مطہرہ جس کام کا حکم دیتی ہے۔ ہمیشہ ہر کام کو دیکھیں کہ شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر شریعت مطہرہ نے اس کام کی اجازت دی ہے، شریعت مطہرہ کے وہ کام مطابق ہے، تو آپ اس کو کر لیں، اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر شریعت مطہرہ اس کام کے لیے منع کرتی ہے تو بھلے ہی آپ کی نظر میں وہ اچھا کام ہو، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہو، بہتر سمجھتے ہو، لیکن وہ کام کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن اسی کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ اور گرفت فرمائے گا۔ لہذا تعزیہ داری کے نام پر شریعت مطہرہ کے خلاف کوشش یہ کریں کہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی گرفت کا باعث بنے۔ اور تیسرا کام جو عاشورہ کے دن آپ کو بالکل نہیں کرنا، وہ کام یہ ہے کہ عورتوں کو تعزیہ دیکھنے سے روکنا ہے، کہ عورتیں تعزیہ دیکھنے کے لیے نہ جائیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے لمبے لمبے 20 فٹ 30 فٹ 40 50 فٹ کے 60 فٹ کے لمبے لمبے تعزیے بنا دیے جاتے ہیں، اور بڑا خوبصورت تعزیے بنا دیے جاتے ہیں۔ پھر ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے بڑا جم غفیر ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، نوجوان بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، جوان لڑکیاں بھی آتی ہیں، اور خصوصاً وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی آپس میں چکر بازیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھیڑ بھاڑ بھڑکے کا فائدہ اٹھا کر آپس میں اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، اور پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں، وہ مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو، خواتین کو تعزیہ دیکھنے سے آپ روکیں کہ وہ تعزیہ دیکھنے کے لیے نہ جائیں۔ اور پھر اکثر خواتین کو یا اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تعزیے کے نیچے سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکالتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی مراد پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ عقیدہ ان کا اپنی طرف سے گڑھا ہوا عقیدہ ہے، شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا کہ تعزیہ دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس میں چندہ دینا، اس کا گشت کرانا، اس پر چڑھاوے چڑھانا، شیرینی چڑھانا، اس پر منت مانگنا، یا جو ہے اس کی زیارت کرنا، یا اس کے نیچے سے بچوں کو نکالنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، خرافات و بدعات ہے۔ مذہب اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت مطہرہ سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہذا تیسرا کام جو عاشورہ کے دن آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو تعزیہ دیکھنے سے جانے سے روکنا ہے کہ وہ تعزیہ دیکھنے کے لیے نہ جائیں۔ تو یہ 6 کام ہیں، ان میں 3 کام ایسے ہیں جو عاشورہ کے دن آپ کو لازمی کرنے ہیں۔ پہلا، آپ کو روزہ رکھنا ہے، دوسرا توبہ و استغفار کرنی ہے، اور تیسرا اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اور 3 کام ایسے ہیں جو عاشورہ کے دن آپ کو بالکل نہیں کرنا۔ پہلا، آپ کو نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اور تیسرا عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو آپ کو روکنا ہے کہ وہ تعزیہ دیکھنے کے لیے، تعزیے کی زیارت کرنے کے لیے نہ جائیں۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، مرنے کے بعد آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔